رحمت علی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دائی نے اس کی گود میں اس کی بیٹی کو ڈالا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنی بیٹی کو پکڑا جو بے تحاشا رو رہی تھی، اور پھر اسے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شادی کے 5 سال بعد اسے اولاد کی خوشی ملی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، لیکن بیوی اس کا ساتھ چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس کی بیوی نے اولاد کے لیے کتنے علاج کروائے تھے، کتنی منتیں مانی تھیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ خود اپنی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھ پائے گی۔ ڈاکٹر نے 1 ماہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپریشن سے ہی بچہ ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن رحمت علی کی ماں نہیں مانی۔ کہنے لگی، وہاں تو مرد ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، ہم نے نہیں جانا شہر، جو ہوگا وہ دائی کے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ رحمت علی نے ماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ماں نہ مانی۔ بیٹی تو اللہ نے دے دی تھی، لیکن بیوی جان سے جا چکی تھی۔ رحمت علی کی شادی جب سے ہوئی تھی تو اسے دیکھ کر ہی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھی۔ دونوں میں محبت بھی 5 سالوں میں خوب پروان چڑھی تھی، لیکن اب وہ اسے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی وہ راتوں کو اپنی بیوی کی محبت میں روتا تھا۔ بیٹی کو دادی نے ایک بار بھی اٹھا کر پیار نہیں کیا تھا۔ کہنے لگی، کاش روزینہ بیٹا ہی دے جاتی، ہمارا وارث تو بنتا۔ اس بچی کا کیا ہے، پیدا ہوتے ہی میرے بیٹے پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ پہلے اسے پالے گا، پھر ڈھیر سارا جہیز بناتے بناتے بوڑھا ہو جائے گا۔ کاش کہ ماں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مر جاتی۔ یہ آواز جب رحمت علی کے کانوں میں پڑی وہ باہر آ گیا۔ اپنی ماں کے سامنے پہلی بار اس نے اونچی آواز میں بات کی۔ کہنے لگا، خبردار اماں، جو میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور میری بیٹی میرے لیے بوجھ نہیں ہے۔ ماں نے یہ سن کر ماتھے پر تیوری چڑھا لی۔ رحمت علی نے اس کا نام آمنہ رکھا تھا۔ اپنی بیٹی کا وہ خود خیال رکھتا تھا۔ وہ بھی باپ کے ہاتھوں سے مانوس ہو چکی تھی۔ جب وہ گود میں اٹھاتا تو فوراً سے چپ ہو جاتی، باپ کے چہرے کو دیکھنے لگتی۔ رحمت علی کے لیے اب اس کی کل کائنات صرف آمنہ تھی۔ ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ رحمت علی کی والدہ نے دوسری شادی کا شور مچا دیا۔ کہنے لگی، تم کام کرو گے یا بچی کو پالو گے؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں تو اتنی جان نہیں کہ اس کو پال سکوں۔ میری مانو تو دوسری شادی کر لو۔ رحمت علی نے کہا کہ نہیں، مجھے روزینہ سے بے تحاشا محبت تھی، میں اس کے نام پر ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ پھر آنے والی کبھی میری بیٹی کو ماں بن کر نہیں پالے گی، اس پر ظلم و ستم کرے گی، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ 2 سال تک ماں رحمت علی کی بہت منت سماجش کرتی رہی، لیکن رحمت علی کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ پھر ایک دن ماں بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ آمنہ 2 سال کی ہو گئی تھی، چلنے لگی تھی، بابا بابا بھی کہتی۔ جب سے آمنہ کی پرورش کی ذمہ داری رحمت علی پر آئی تھی، اس نے اپنے گھر کی بیٹھک ہی میں کریانے کی دکان کھول لی تھی۔ آمنہ کو بھی دیکھتا اور وہیں اپنی دکانداری بھی چلاتا۔ آمنہ اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھ جاتی۔ رحمت علی کی دکان خوب چل گئی تھی، بہت سارے گاہک اس سے راشن لیتے تھے۔ ناپ تول میں وہ کمی نہیں کرتا تھا اور پوری ایمانداری سے کام کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کے حالات بدلنے لگے تھے۔ جب آمنہ کی اسکول کی عمر ہوئی تو گاؤں کے انگلش میڈیم اسکول میں اس نے آمنہ کو داخل کروایا۔ کہتا تھا، آمنہ تم بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا، تاکہ اس گاؤں میں کسی بھی عورت کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو تمہاری ماں کے ساتھ ہوا۔ آمنہ اس وقت بہت چھوٹی سی تھی، اس لیے اس بات کی گہرائی کو تو نہیں جان سکتی، لیکن باپ کی آنکھوں میں دیکھے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگی۔ جب 10 سال کی ہوئی تو پہلی بار اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے رحمت علی کے لیے روٹیاں بنائیں۔ رحمت علی جب اپنی دکان بند کر کے گھر کے صحن کی طرف آیا تو بیٹی کو چولہے کے پاس دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ آمنہ کے آٹے سے بھرے ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں کیا ضرورت ہے کھانا بنانے کی، بس میں تمہیں بنا دیتا۔ اس نے چنگیز پر رکھی روٹیاں دکھائیں۔ کہنے لگی، بابا میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی ہیں، کھا کے دیکھو کیسی بنی ہیں۔ جب احمد علی نے یہ دیکھا تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سب سے پہلے اس نے آمنہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے، پھر اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں کھائیں اور خوب تعریف بھی کی۔ جیب سے 50 کا نوٹ نکال کے بیٹی کو دیا۔ کہنے لگا کہ تم نے بہت مزے کی روٹی بنائی ہے،
یہ تمہارا انعام ہے۔ 50 کا نوٹ پکڑ کر آمنہ نے فوراً اسے اپنی الماری میں رکھے ایک ڈبے میں ڈال دیا جہاں وہ پیسے جمع کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور آمنہ نے میٹرک کر لیا۔ رحمت علی اب بیمار سا رہنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ بیٹی کو ڈاکٹر بنائے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہے تو مایوس ہو گیا۔ اب تو بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے کام کا سلسلہ بھی ویسا نہیں رہا تھا۔ آمنہ نے اپنے محلے کے چھوٹے بچیوں کو اکٹھا کیا اور مفت میں پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر رحمت علی بے حد خوش ہوا۔ انہی دنوں ایک دور کی آپا رحمت علی سے ملنے آئیں۔ آمنہ کو دیکھا تو کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ تیری بیٹی اب شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ رحمت علی اس کی شادی کے بارے میں سوچ کر پہلی بار دل کو دھچکا سا لگا۔ وہ تو یہ بھول ہی بیٹھا تھا کہ بیٹی پرایا دھن ہے، اسے رخصت بھی کرنا ہے۔ پہلے تو یہ سن کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ آمنہ چائے بنانے لگی۔ کچھ پل تو آمنہ کو دیکھنے لگا، لیکن ایک سچی حقیقت یہ تھی کہ بیٹیوں کو باپ ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اس نے کہا کہ ہاں آپا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ آمنہ خوش شکل لڑکی تھی لیکن بے حد حسین نہ تھی۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا پرانے طرز کے گھر کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتا چلا جاتا۔ آپا کہنے لگی رحمت علی گھر پر نیا رنگ و روغن کروا لو ورنہ اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ رحمت علی نے جو کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے اسے گھر ٹھیک کروا لیا، لیکن آنے والے رشتوں کی لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ دیکھ کر تو رحمت علی کے ہوش اڑنے لگتے۔ وہ سوچنے لگتا کہ کیسے بے شرموں کی طرح آتے ہیں، پلیٹیں بھر بھر کے کھا پی کر جاتے ہیں اور بچی کے اندر نقص بھی نکالتے ہیں۔ ایک عورت کہنے لگی آپ کی لڑکی تو بس مناسب سی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو جہیز کے سامان کے ساتھ موٹر سائیکل لازمی چاہیے۔ یہ سن کر آمنہ کا ضبط ختم ہو گیا۔ کہنے لگی میرا باپ گاؤں کا چودھری نہیں ہے، صرف کریانے کی ایک دکان کا مالک ہے، اس لیے آپ کی بیجا قسم کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو موٹر سائیکل چاہیے تو آپ لوگ اٹھیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ آمنہ کو زبان دراز کہتے ہوئے چلے گئے۔ آمنہ روز روز کے ان تماشوں سے تنگ آ چکی تھی۔ رحمت علی سے کہا کہ رہنے دیں بابا، مجھے شادی نہیں کرنی، انہیں بہو نہیں چاہیے، جہیز کی دکان چاہیے۔ رحمت علی بھی خاموش ہو گیا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ آمنہ کی عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ اب تو رحمت علی بہت فکر مند ہو گیا۔ لوگ آتے، کھاتے پیتے اور چلے جاتے۔ پھر ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کی ماں نے آمنہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی بس اسے شادی 3 ماہ میں چاہیے۔ رحمت علی نے کہا کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو تو مجھے ابھی بتا دیں۔ وہ کہنے لگی کیسی ڈیمانڈ بھائی، وقت آنے پر کوئی بات ہوئی تو بتا دیں گے، ابھی تو ہمیں بس آپ کی بیٹی کے علاوہ کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں۔ رحمت علی کو ان کا بیٹا پسند آیا۔ وہ بھی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ احمد علی نے جب رشتہ طے کر دیا تو لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرا منگنی پر کوئی یقین نہیں، ہمارے ہاں تو بات طے ہوتے ہی نکاح کر دیا جاتا ہے اور چند ماہ بعد رخصتی، اس لیے ہم جمعہ کو نکاح کی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ رحمت علی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ لوگ جمعہ کو آئے تو رحمت علی نے اپنی بساط سے زیادہ ہی اچھا کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کل 30 لوگ تھے۔ نکاح ہوتے ہی کھانا وانا کھا کر چلے گئے۔ آمنہ کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس کی ساس اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں لائی تھی، نہ نکاح کا جوڑا، نہ کوئی زیور، نہ سونے کے نام پر ایک چھلا جو اس کے ہاتھ میں پہنایا ہو، کچھ بھی نہیں دیا۔ بس خالی ہاتھ بیٹے کا نکاح کیا، آمنہ کے سر پر پیار دیا، جی بھر کے کھانا کھایا اور پیک کروا کر بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ بات تو رحمت علی کو بھی بڑی عجیب لگی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ بہرحال 3 مہینے رحمت علی نے خوب دن رات ایک کر کے کام کیا اور بیٹی کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی لا کر ایک کمرے میں رکھتا گیا۔ شادی سے 8 دن پہلے لڑکے کے ماں باپ رحمت علی کے گھر آئے۔ آمنہ اس وقت اپنی پڑوسن کے ساتھ اپنی شادی کے کپڑے خریدنے گئی تھی۔ گھر پر رحمت علی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، پھر بھی اس نے چائے بنا کر سامنے رکھ دی۔ ساس کہنے لگی کیسی ہو رہی ہے شادی کی تیاریاں؟ رحمت علی نے کہا بس اللہ کا شکر ہے، جو کچھ ہے میری بیٹی کا ہی تو ہے، جو مجھ سے ہو سکا وہ میں سب دوں گا۔ اس بات پر اس کی ساس نے چائے کا کپ اٹھایا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ٹھیک ہی کہا بھائی،
آپ نے آپ کا جو کچھ بھی ہے آمنہ کا ہی تو ہے۔ پھر کہنے لگی، دیکھیے ہم نے آپ سے جہیز کی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کا یہ گھر چاہیے۔ آپ اسے رخصتی سے پہلے میرے بیٹے وارث کے نام کر دیں تو ہم آپ کی بیٹی کو رخصت کروا کر لے جائیں گے، ورنہ پھر یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ رحمت علی تو یوں تھا جیسے پتھر کا ہو چکا، وہ اس کی ساس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بہن جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر میں نے یہ گھر آپ لوگوں کے نام کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس کی ساس نے تیوری چڑھا کر کہا، دیکھیں ہمارا وقت ضائع نہ کریں، اگر آپ نے یہ گھر ہمارے بیٹے کے نام نہیں کرنا تو ابھی بتا دیں، خواہ مخواہ ہم بارات پر اتنا خرچہ کر کے یہاں آئیں، باقی رہی آپ کی بیٹی کے نکاح کی بات تو ہم طلاق نامہ بھجوا دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ رحمت علی تو سانس لینا ہی بھول گیا۔ 8-10 دن بعد شادی تھی، وہ کیسے یہ سب برداشت کر سکتا تھا؟ وہ ملتجی لہجے میں کہنے لگا، نہیں نہیں بہن، میری کنواری بیٹی پر طلاق کا دھبا مت لگائیں، اسے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے آپ بارات لے آئیے گا، میں گھر اس کے نام کر دوں گا۔ رحمت علی ان لوگوں کے جانے کے بعد یہ سوچنے لگا کہ گھر اگر داماد کے نام پر لگا دیا تو خود کہاں جائے گا؟ سوچنے لگا کہ اس کا کیا ہے، اکیلی جان ہے، کہیں بھی گلی محلوں میں رہ کر گزارا کر لے گا۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں تھا جب آمنہ گھر پر آئی، اپنے لائے ہوئے شادی کے جوڑے اپنے باپ کو دکھانے لگی۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر رحمت علی نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اداس ہو کر گھر سے رخصت ہو، کہ یہ گھر آمنہ کا ہی تو تھا، مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا۔ کیا حرج تھا کہ اس کی زندگی میں ہی آمنہ کو مل جاتا۔ ان 8 دنوں میں رحمت علی کے چہرے پر زبردستی کی مسکان تک نہیں آئی تھی۔ جب بھی آمنہ اسے وجہ پوچھتی تو اس کو ساتھ لگا کر آنسو بہانے لگتا، کہنے لگتا، تم میری جان ہو، میری بچی، مجھ سے اتنا دور جا رہی ہو تو میرا دل تو اداس ہوگا نا۔ آمنہ یہ کہہ کر اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں پر لگانے لگتی، کہنے لگتی، بابا میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ایک ہی تو گاؤں ہے۔ آمنہ کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب شادی سے ایک دن پہلے رحمت علی نے اپنی کریانے کی دکان کا سارا سامان ایک دکاندار کو بیچ کر کمرہ خالی کر دیا۔ آمنہ کہنے لگی، بابا آپ نے اپنی دکان کیوں خالی کر دی؟ وہ کہنے لگے، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، جو کچھ کمانا تھا تمہارے لیے کماتا تھا، میں اکیلا بھلا کتنا کھا سکتا ہوں؟ وہ میرا دوست ہے نا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا کھانا ہر روز بھجوا دیا کروں گا۔ میری بیٹی تو میری فکر نہ کر، بس میں تجھے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آمنہ کا سر اپنے کندھے پر لگا کر دل میں آنسو بہانے لگتا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کی ساس اس سے کیا فرمائش کر کے گئی ہے۔ شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ آمنہ عروسی لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ رحمت علی نے جب بیٹی کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ دیکھے تو وہ اپنے دل کو یہی تسلی دینے لگا کہ بس میری بیٹی خوشی تو میں رحمت علی نے جب بیٹی کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ دیکھے تو وہ اپنے دل کو یہی تسلی دینے لگا کہ بس میری بیٹی خوش تو میں بھی خوش۔ ڈھول کی آواز پر اسے ہوش آیا کہ اس کی ننھی پری اب رخصت ہو کر بابل کا آنگن بھی اپنے ساتھ ہی لے جانے والی ہے۔ وہ سوچنے لگا، شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر اداس ہو جاتے ہیں۔ وہ بوجھ بیٹی کی پیدائش نہیں بلکہ لڑکی والوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ وہ بوجھ بیٹی کی پیدائش نہیں بلکہ لڑکے والوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، جو مستقبل میں باپ کی کمر کو جھکا دیتی ہیں۔ بوجھ بیٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ سسرال والے ہوتے ہیں جو شادی اور جہیز کے نام پر لڑکی کے ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں، اور یہ خدشات الگ کہ وہ اس کی بیٹی کو خوش بھی رکھیں گے یا نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتا ہوا وہ بارات کے استقبال کے لیے دروازے پر پہنچ گیا۔ بارات آئی، ساس کی فرمائشیں شروع ہو گئیں، کہنے لگی، ہمارے ہاں یہ رسم ہے، ہمارے ہاں وہ رسم ہے۔ ساس کو سونے کے جھمکے پہنائے جاتے ہیں۔ ساری برادری کے سامنے اس کی ساس کی زبان جو چلی تو رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد رحمت علی نے کھانا بھی لگوا دیا۔ کھانا بھی اس نے گاؤں کے سب سے مہنگے پکوان سے پکوایا تھا۔
لیکن اس کی ساس مسلسل نقص نکالے جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب رخصتی کے موقع پر وہ کہنے لگی کہ پہلے کاغذات پر دستخط کرو اور اپنا گھر میرے بیٹے کے نام کرو تو ہم تمہاری بیٹی کو لے کر جائیں گے۔ یہ بات آمنہ کی سہیلیاں بھی دروازے پر کھڑی سن رہی تھیں۔ وہاں پر موجود احمد علی کے محلے دار یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ ایک دو بزرگ کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، رحمت علی بھائی کہاں جائے گا؟ وہ کہنے لگی کہ ہماری بات پہلے سے ہی طے ہے، رحمت علی میرے بیٹے کے نام اپنا گھر لگائے گا تبھی اس کی بیٹی کی رخصتی ہوگی۔ چند دن یہ یہاں رہ سکتا ہے، ہم اتنے بھی ظالم نہیں ہیں، لیکن چند دن بعد یہ اپنا انتظام کہیں اور جا کر لے اور پھر اس گھر میں میرا بیٹا اور بہو رہیں گے۔ آمنہ کی سہیلی نے جب یہ باتیں سنی تو اندر جا کر سب کچھ آمنہ کے گوش گزار کر دیا۔ جب آمنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ساری زندگی اس کے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ کہیں آمنہ کے سر پر سوتیلی ماں آ جائے اور ان کی بیٹی ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ اسے یاد آنے لگا کہ کئی بار ایسا ہوا جب رحمت علی کا کام نہیں چلتا تھا، وہ آمنہ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا اور خود پانی پی کر ہی پیٹ بھر کر سو جاتا۔ آمنہ غصے سے باہر آئی۔ اس سے پہلے کہ رحمت علی گھر کے کاغذات پر دستخط کرتا، آمنہ نے وہ کاغذات جھٹ سے پکڑ لیے اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد وہ وارث کے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی کے نام پر میرے باپ کے سر سے اس کا آخری سائبان بھی چھیننا چاہتے ہو۔ آپ لوگ اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے سڑکوں پر رولنا چاہتے ہو، اور یہ گھر جسے میرے باپ نے خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہے، اس پر تمہاری ماں راج کرے گی اور مجھے ملازمہ بنا کر رکھے گی۔ مجھے ایسا کوئی رشتہ قبول نہیں۔ تم مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو۔ مجھے تمہارے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جانا۔ میں اپنا گھر بسانے کے لیے اپنے باپ کو بے گھر نہیں کر سکتی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی ساس کہنے لگی اس لڑکی کی زبان تو بڑی تیز ہے۔ رحمت علی بیٹی سے کہنے لگا تم چپ رہو، پھر لڑکے کی ماں کی منت سماجت کرنے لگا، لیکن آمنہ چپ نہیں ہوئی۔ کہنے لگی بابا مجھے نہیں کرنی ایسے شخص سے شادی جو میرے باپ کو بے گھر کر دے۔ جس باپ نے میری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں میں اسے یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتی۔ بارات واپس جا چکی تھی۔ رحمت علی کے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ جب اس محفل میں ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں اور مجھے بدلے میں کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ جو لڑکی اپنے باپ کے لیے اتنی محبت رکھتی ہے وہ میری قدر بھی ضرور کرے گی۔ وہ نوجوان زیادہ امیر تو نہ تھا لیکن خوددار تھا۔ آمنہ کا نکاح مومن سے ہو گیا اور وہ شوہر کے چھوٹے سے گھر میں اس کے ساتھ خوشی سے رہنے لگی۔